یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 206 آیتیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اعراف کا مطلب جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام اعراف، اور اس سورہ مبارکہ میں اس جگہ کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں وہ بہت سارے ہیں، اس میں متعدد چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ قرآن پاک کی عظمت و شان کے ساتھ اس سورت کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد قیامت کے دن میزان عمل میں اعمال کا تولا جانا، اس کا بیان کیا گیا۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، یعنی اعمال کا وزن قیامت کے دن ضرور کیا جائے گا۔ تو جس کے وزن جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق کا بیان فرمایا، اور انسانوں کی تخلیق میں چونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، لہذا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور آدم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر پھر شیطان کا تذکرہ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، حسد کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے تکبر کو بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے جو درخت کا پھل کھانے کے حوالے سے خطا ہوئی، اللہ تعالی نے اسے بیان کیا، اور اس کے مقابلے میں پھر ان دونوں حضرات کا جو طرز عمل تھا اسے بیان کیا۔ وہ طرز عمل کیا تھا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طرز عمل بتا دیا کہ شیطان کا عمل وہ تھا کہ آگے سے اکڑ گیا اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، توبہ کی، گریہوزاری کی، مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر اس کے بعد چونکہ قصہ آدم علیہ السلام میں یہ بھی ہوا تھا کہ جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے، تو لباس چونکہ انسانی زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر لباس کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، یعنی دو طرح کا لباس۔ ایک لباس وہ آدمی پہنتا ہے جس سے اس کا مقصد اپنے بدن کو چھپانا ہے، جو اعضاء چھپانے کے آدمی ان کو چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے آدمی آرائش و زیبائش حاصل کرتا ہے، جیسے ہم عید کے دن لباس پہنتے ہیں۔ اس عید والے دن کے لباس میں
جو آزاد بدن کا چھپانا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی شے زیب و زینت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یعنی جس طرح آدمی لباس کو اوڑھ لیتا ہے اور پہن لیتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ متلبس رہتا ہے، اسی طرح تقوی بھی انسانی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شیطان نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا، تو شیطان تمہیں بھی فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، لہذا تم نے اس کے فتنے سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے زیب و زینت اختیار کرنے کے حوالے سے فرمایا، جب نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھتے ہوئے آدمی زینت اختیار کرے، یعنی اچھا لباس پہنے، ستر عورت کرے، اچھا لباس پہنے۔ پھر کھانے پینے کی اجازت کے حوالے سے، چونکہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں ایک کھانے کی مانعت ہوئی تھی، تو یہاں پر کھانے پینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازتیں جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام ضرور کیا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کی اجازت بھی عطا فرمائی، اور جن چیزوں کی اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے انہیں اپنی طرف سے حرام نہ کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ پاک رزق کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا قل ہی الذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ یہ چیزیں یعنی حلال پاکیزہ کھانے، اچھے لباس، اچھی زینت، فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں ہے اور قیامت میں تو خاص ایمان والوں کے لیے۔ یعنی دنیا کے اندر تو لباس، رزق، کھانا، نعمتیں، آرائش و زیبائش کی چیزیں کافروں کو بھی مل جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن خالصتاً صرف مومنوں کو ملیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا ہے؟ زینت حرام نہیں کی، جو حرام کیا وہ کیا؟ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں، اور گناہ کے کام حرام کیے اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا۔ یعنی حرام چیزیں یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھا لباس پہن لے، یہ حلال ہے۔ حرام یہ ہے کہ بے حیائی کے کام حرام ہے۔ اب وہ لباس ہی بے حیائی والا پہنا جائے، یا لباس پہن کر مقصود جو ہے وہ بے حیائی کو فروغ دینا ہو، یا پھر جو بے حیائی کے کام ہیں وہ جو ہے وہ مراد ہوں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حرام۔ اسی طرح گناہ کے کام اور اسی طرح ناحق زیادتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کے پاس اللہ کے رسول آتے رہے اور ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، انہیں نیکی کی دعوت دیتے رہے، تو جس نے ان کی پیروی کی، پرہیزگاری اختیار کی، اپنے آپ کو سنبھال لیا، تو یہ قیامت کے دن بے خوف ہوں گے، امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ جتنے بھی رسولوں کے جھٹلانے والے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور ہر بعد والا گروہ جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے گروہ کے اوپر لعنت کر رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ کسی بھی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کافروں کا جنت میں داخلہ محال ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جنتیوں، جہنمیوں اور اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ اصحاب اعراف کے جن کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہوا۔ جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت ملے گی، تو ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے۔ پھر اس کے درمیان میں جو ہے
وہ اصحاب اعراف ہوں گے. اصحاب اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے اور جنت والوں کو سلام کہیں گے اور جنت میں داخل ہونے کی تمنا کریں گے اور ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جہنمیوں سے اپنا منہ پھیرنے کی کوشش کریں گے. پھر یہ اصحاب اعراف جو ہیں یہ جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تمہارے مال و دولت نے، تمہارے تکبر نے، تمہاری دنیاوی حرکتوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ دنیا کے اندر تکبر کرتے رہے، کفر کرتے رہے، تو اب جہنم میں پڑے ہو، تمہیں ان چیزوں نے کیا فائدہ دیا؟ پھر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ تم ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانے کو دے دو، کیونکہ جنتی نعمتوں میں ہوں گے. تو جہنمی ان کو کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں جنت کا پانی دے دو، تھوڑا سا ہمیں کچھ کھانے کو دے دو. اس کے جواب میں جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی. نہ انہیں جنت سے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے، نہ انہیں جنت سے کچھ پینے کو مل سکتا ہے، اور جہنم میں جو ان کے عذابات ہیں وہ ان کو ملتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کا نظام پیدا کیا، اسی طرح دن اور رات بنائے. تو یہ پیدا کرنا، یہ حکم چلانا، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس. تو فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ. اس کے بعد فرمایا کہ زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو. زمین میں فساد پھیلانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کچھ بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو بھیجتا ہے، بارشوں سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، پھل پھول پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اب سورۃ الاعراف میں ایک طویل سلسلہ شروع اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اپنے رسولوں کے تذکرے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف مختلف رسول بھیجے، جن کا مقصد کفار مکہ کو یہ سمجھانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آدمی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے اور جو توحید کا پیغام لے کر آئے اور جو شرک کی تردید فرمانے آئے، بلکہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. انہوں نے جس طرح اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہوئے، کلام کیا، لیکن قوم نے نہ مانا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، آپ اور آپ کے ساتھی نجات پا گئے اور کفار ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو کلام فرمایا، لیکن وہی جو ان کی قوم نے جواب دیا اور اپنی بت پرستی پہ ڈٹے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام کو تسلیم نہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تباہ و برباد ہو گیا. پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. انہوں نے جو اپنی قوم کے ساتھ کلام کیا، جو اونٹنی بطور معجزہ اور بطور نشانی کے انہوں نے پیش کی تو وہ دکھائی، لیکن اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا. لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بدترین بے حیائیوں میں مبتلا تھی، شرک بھی کرتی تھی اور اس کے علاوہ ہم جنس پرستی بھی کرتی تھی، یعنی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بد فعلی بھی کرتی تھی. لواطت کا فعل جو ہے وہ ان کے درمیان عام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ. اور جو تمہاری بے حیائی ہے وہ کس نوعیت کی ہے؟ فرمایا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا کے اندر یہ بے حیائی کسی نے نہیں کی. یعنی لواطت جو ہے، مردوں سے بدفعلی کرنا، یہ وہ بدترین فعل ہے جو قوم لوط نے ایجاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہا درجے کا مبغوض فعل. اسی وجہ سے اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ بھی بڑا خوفناک عذاب آیا کہ ان کی بستیوں کو آسمانوں تک بلند کر کے زمین کی طرف پلٹا دیا گیا اور اوپر سے ان کے اوپر پتھر مارے گئے. تو اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائیاں تھیں، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دینا، زمین کے اندر فساد برپا کرنا، راستے میں چلنے والے لوگوں کو تنگ کرنا، چھیڑنا یا لوٹنا، راہ خدا سے لوگوں کو روکنا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی
قوم کے اندر تھی، یعنی مدین والوں کے اندر تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا، ان کو بھی بار بار سمجھاتے رہے، لیکن نتیجہ وہی ہوا کہ وہ بھی نہ سمجھے، اکثریت نہ سمجھی، اور نتیجتاً جو ہے ان کے اوپر بھی زلزلہ آیا، اور زلزلے کی وجہ سے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ سارے کے سارے تذکرے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر ایک چیز بیان فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی نبی نہ بھیجا مگر ان بستی والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، یعنی نبی بھیجے اور نبیوں نے احکامات دیے، لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی اور تکلیف کے اندر گرفتار کر دیا۔ اور کیوں کیا گیا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ کسی طرح زاری اختیار کریں، یعنی مصیبتوں میں پڑھ کے ہی خدا کو یاد کریں، مصیبتوں میں پڑھ کر ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کے بعد خوشحالی عطا کر دی، خوشحالی عطا کی تاکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لیکن نہ تو وہ لوگ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے، نہ انہوں نے خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اس حال میں کہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، یعنی حالت غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے، یعنی تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، یعنی اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو زمین کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا اور آسمان کی برکتیں بھی عطا فرماتا۔ یہ حکم جیسے ان کے لیے ایسے ہی ہمارے لیے بھی، اگر ہمارے بھی لوگ ایمان کامل اختیار کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہوں پر ہے۔ آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی طرف گئے، فرعون کو سمجھایا، فرعون نے جواب کے اندر جادوگروں کو جمع کر لیا، جادوگروں نے سانپ دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعے ان کے جادو کو جو ہے وہ مغلوب کر دیا، اور وہ جو جادوگر تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن فرعون نے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کو جو ہے وہ سمجھاتے رہے، اور لیکن وہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کیا، اور عذاب سے دوچار کرنے کا مقصد انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے تیار کرنا تھا۔ چنانچہ ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر خون کا عذاب آیا۔ یہ سارے کے سارے عذاب ان پر آتے رہے، لیکن جب وہ عذاب آتا تھا تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہہ دیتی کہ آپ اگر دعا کر دیں ہم سے یہ پریشانی دور ہو جائے تو ہم جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو دوبارہ اسی سرکشی پہ آ جاتے، دوبارہ اسی جو ہے وہ کفر و شرک کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہتے۔ تو یوں جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک وقت آیا کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کے پار گزر گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسرے واقعات شروع ہو گئے، پھر جو قوم بنی اسرائیل نے حرکتیں کرنا شروع کی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد جو ہے اور طرح طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عظیم مقام ہے وہ بیان کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور بلا واسطہ کلام کیا، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھی، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ڈائریکٹلی کلام کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہ سن رہے تھے۔ جب
یہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، کلام سے تو نے شرف یاب کیا، اب مجھے اپنا دیدار بھی عطا کر دے۔ تو جب دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکو گے، پہاڑ کی طرف دیکھ لو، پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑے گی، تو اگر یہ برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہ میں نے تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اپنی رسالتوں کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی میں نے تجھے اپنے پیغامات بھی عطا فرمائے، تمہیں رسول بھی بنایا، اور اپنا کلام بھی تمہیں عطا فرمایا، اپنا کلام بھی تمہیں سنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمائی، توریت شریف کے اندر قوم کو جو ہے وہ احکامات دیے گئے۔ اس کے بعد پھر قوم کے بچھڑے کو معبود بنا لینے کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے، واپس آئے تو قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام سے ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ یہ کیا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس بچھڑے کو، جو سونے کا بچھڑا تھا، اسے ریزہ ریزہ کر کے جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ بہت سارے نبیوں کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ آ رہا ہے، تو اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ تو آپ کا تذکرہ کیا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کریں، اتباع کریں اس رسول کی جو غیب کی خبریں دینے والا ہے اور کسی سے پڑا ہوا نہیں ہے، جس کا ذکر یہ اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ ان سے اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان پر ایمان لائیں، اس نبی کی تعظیم کریں، اس نبی کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ تو لوگوں کو کہہ دیا کہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ کریں۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ ہی کے پھر کچھ مزید واقعات بیان کیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور قوم کو جو ہے وہ پانی میسر آیا، آسمان پہ بادل سایہ کرتا تھا، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ شہر کے اندر داخل ہونے کی باری آئی تو قوم نے پھر نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ یہاں بطور خاص بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا۔ اصحاب سبت جو ہے یہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور ہفتے کا دن جو ہے بنی اسرائیل کے لیے حکم ان کو دیا گیا تھا کہ تم نے اس دن عبادت کے اندر اور یاد الہی کے اندر تم نے وہ دن گزارنا ہے، اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ تو قوم نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ہیلے بہانے نکال کر شکار کرنا تو جاری رکھا، اور بس صرف اپنے من کو بنا لیا کہ ہم شکار تو نہیں کر رہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے مختلف ہیلے استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور کس طریقے سے تباہ و برباد کیا کہ ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور ان کے اوپر لعنت کی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ، بنی اسرائیل کو، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا، یعنی انہیں نعمتیں بھی دی، انہیں پریشانیاں بھی دی، اور اس کے ذریعے انہیں آزمایا تاکہ وہ رجوع لائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن ان کا حال کیا ہوا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ یہ پہلے لوگوں کے بعد ایسے نالائق، ایسے ناخلف لوگ آئے، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا،
جو اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری بخشش ہوگی، یعنی کتاب اللہ پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، لیکن دین پڑھ کے عمل کرنے کی بجائے اس دین کو مال کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، مال کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یعنی اب یہ ان کا طرز عمل پر غور کیا جائے کہ کتاب اللہ کے وارث بنے اور اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کو مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اس کے بعد امید یہ رکھی کہ ہماری بخشش کر دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مذمت کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوم الست کا تذکرہ کیا، یوم میثاق، جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان روحوں سے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں۔ تو یوم الست میں، یوم میثاق میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد وہ میثاق کی ایک بنیاد جو ہے وہ دل کے اندر بہرحال موجود ہے، اب کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے اور کوئی اس کے برخلاف چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک شخص کا تذکرہ کیا جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا۔ بہت بڑا صاحب علم تھا اور صاحب ولایت بھی تھا، اور اس کے پاس بہت بڑی تعداد کے اندر شاگرد تھے جو اس سے پڑھتے تھے، لیکن اس نے دنیا کو دین پر ترجیح دی، دنیا کو دین پر ترجیح دی، اور مال دنیا کی خاطر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال تو کتے جیسی ہے۔ جو اللہ کے نبی کے خلاف چلتا ہے وہ اگرچہ دین کا بظاہر عالم ہو، دین پڑھنے والا، دین پڑھانے والا، اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوں، لیکن جب نبی کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس نے دنیا کو اختیار کر لیا اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو حق قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، تو یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام